ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑی سی بات کر لیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی اس وقت جنگ جاری ہے اور پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ بڑی بہترین اسٹرائکس جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں کر رہی ہیں. سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فضائیہ کو گزشتہ سال عبرتناک شکست دی اور دنیا کو دکھا دیا کہ الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. ایسے میں افغانستان ایک ایسا ملک جس کے پاس فضائیہ کا وجود ہی نہیں ہے, وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہماری ایئر فورس نے ہٹ کیا ہے. انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں جی کہ افغان فضائیہ کی کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. سر یہ ان کلیمز کو آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں, اور جو پاکستان کی فضائیہ جس طریقے سے وہاں پہ ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہی ہیں اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کو؟ دیکھیں انڈین میڈیا کو تو آپ اب سیریسلی لینا چھوڑ دیں. یہ انہوں نے جو آپریشن کیا تھا اپنی طرف سے سندور, اس میں ان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی ورلڈ اوور بڑی سفر ہوئی, کیونکہ بہت ظاہر ہے انہوں نے ایگزیجریٹڈ قسم کی فگرز دیں اور وہ جو رش آف بلڈ میں آئی ڈونٹ نو کیا کیا انہوں نے بولا, اس میں بہت فالس کلیمز کیے. جی تو وہ تو اٹ از ویری نیچرل کہ وہ ایک اسی قسم کا بیانیہ بنائیں گے اور فالس انفارمیشن دیں گے افغانستان سے ریلیٹڈ. تو اس کو تو میں کسی خاطر میں نہیں لاتا. باقی جو اس کے افغانستان کے کلیمز ہیں, آپ ریشنلی ان کلیمز کو دیکھیں کہ نہ ان کی کوئی ایئر فورس ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو گراؤنڈ پہ ان کے پاس گنز ہیں جن سے وہ فائر کر سکتے ہیں, دے کین فائر اکراس دا بارڈر آلسو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک رول یاد رکھیے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اٹ آلویز پرویلز اگینسٹ نان اسٹیٹ ایکٹر ان اے کنٹری. چاہے کسی قسم کی بھی بغاوت ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ پرویل کر جاتی ہے. جب ہم افغانستان کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو اس کو بھی جب ہم یہ ملٹری کمپیریزن میں لاتے ہیں تو وہ تو آلموسٹ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی ہی لیول پر چلی جاتی ہے. سو اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ میں کوئی اس طرح تو ہے نہیں. پاکستان بہت دھیان سے بہت ٹارگیٹڈ اسٹرائک کر رہا ہے, بیکاز ہمارے یہاں امریکن کی طرح نہیں ہوتا کہ امریکن نے جیسے اے آئی کلاڈیا ہے اس کو دی ہوئی ہے ٹارگیٹنگ, جس کی وجہ سے بچے بوڑھے اور خواتین کی بھی. پاکستان میں ٹارگیٹس کو بڑا مائنیوٹلی اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہر ٹارگیٹ کو جو چیفس ہیں آرمی کے اور ایئر فورس وہ خود دیکھتے ہیں, وہ 100% انشور کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور بعض اوقات 10 میں سے 2 رکھ لیتے ہیں, 3 رکھ لیتے ہیں, باقیوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے جنیوا کنونشن کے تحت بھی یہ ہے, اور دوسرا کہ وی آر ویری کیئرفل. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے بڑی پریسائز فگر دی تھیں کہ 560 یا 663 اس طرح کی ہم فگر دیتے ہیں, بیکاز وی نیو ایچ اینڈ ایوری طالبان یا طالبان کے سپورٹر جس کو ہم کر رہے ہیں. اگر پاکستان ایئر فورس ڈسٹرکشن کرنا چاہتی اور اماس لیول, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسی عرصے میں کس قدر بڑی تباہی آ سکتی تھی. لیکن obviously ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ پاکستان کو افغانیوں کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اٹس اونلی کہ طالبان ٹی ٹی پی اور طالبان لیڈرشپ ان دونوں کے درمیان میں ہمیں ڈفرنس رکھنا چاہیے. اسی طرح افغان کے عوام جو ہیں ان کی فیلنگز پاکستان کے بارے میں آر انٹائرلی ڈفرنٹ. بے شک ان کو ایک پروپیگنڈے کے تحت بعض اوقات ڈوز ملتی ہے, بٹ اسٹل اٹ از ویری ڈفرنٹ دین واٹ دیئر لیڈرشپ از تھنکنگ. سو ابھی تک پاکستان بہت ہی زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, بہت ٹارگیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اٹس ناٹ, یعنی کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. بالکل سر. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ ممالک کو افغانستان نے اپروچ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں جس طریقے سے پاکستان نے وہاں پر کارروائیاں کی ہیں, اب افغانستان یہ چاہتا ہے کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو پاکستان کے ساتھ ان کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ابھی ہمیں افغانستان کی جانب سے خود دی گئی ہے, اس پہ ہمیں ان کے ساتھ ایسی کسی کمٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے, یا ہمیں ایک مرتبہ ان کو مکمل سبق دے کر پھر جو ہے وہ کسی ٹیبل ٹاک کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اب کچھ دوست ممالک اس میں پڑھ رہے ہیں دوبارہ؟ نہیں, دیکھیں ہم نے تو بار بار ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی یہ بات کرتے ہیں, آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جس وقت یہ ریناؤنس کر دیں گے اپنی سپورٹ ٹی ٹی پی کو اور کہہ دیں گے اور ہمیں گارنٹیز دے دیں گے تو دیٹس اٹ. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ لیکن جتنا ان کو ہم نے سپورٹ کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک. ساری دنیا ہمارے خلاف تھی کہ آپ ٹی ٹی پی جو طالبان رجیم ہے اس کے لیے کیوں آپ ساری دنیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کریں, ان کو اسٹیبلائز کرنے دیں کنٹری. کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے, ہماری کوئی اٹرنل دشمنی تو نہیں ہے نا. دشمنی تو انہوں نے ڈورینڈ لائن پہ پالی ہوئی تھی, ہماری کیا تھی؟ ہم تو ان کو ساری عمر سپورٹ کیا ہے. تو اگر یہ آج یہ کنٹریز آتے ہیں اور یہ لیڈرشپ کہتی ہے
کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, سو بسم اللہ, وی آر مور دین ویلکم. ہم خوامخواہ تو کسی نیبر کے ساتھ مطلب جنگ نہیں نہ کرنا چاہتے, اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں جب ریجن جو ہے پورا والٹائل ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ہم بہت سی جگہوں پہ سر یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ ریلیجس کا بھی ہے. میں انڈین میڈیا کو بڑا آبزرو کر رہا ہوں, وہ تو اس کو کرسچینٹی اور جوز کی جو لڑائی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شو کر رہے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی, ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں کچھ جو کرسچن فادرز تھے ان کو بلایا, وہاں پر وہ کچھ عبادات ان کی جانب سے کی گئیں. آپ سر اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ صرف ایران میں رجیم چینج کے خلاف ایک جنگ کوشش تھی امریکہ کی, یا یہ والا پہلو بھی آپ کو اس میں دکھائی دے رہا ہے؟ میں بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو ایون اسرائیل کے اندر بھی جو ربیز ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں, جیسے ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہیں. ایک تو اس لڑائی پہ بلیو نہیں کرتے, بٹ ایک یہ اسٹرکٹلی بلیو کرتے ہیں کہ کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ کرنا جائز ہے, اور گناہ کا جو گناہ ہے وہ بھی دوسری پارٹی کو جائے گا. تو یہ نیتن یاہو, جن کو میں اکثر سیتن یاہو کہتا ہوں, یہ بھی اسی سے بلانگ کرتے ہیں. اصل میں ایسٹرن یورپ سے آئے تھے نا موسٹلی جوز, تو یہاں پہ جب اسرائیل پہ بھی آئے تو وائٹ اور براؤن جوز کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا. یہ وائٹ جوز ہے, پولینڈ سے ان کے والدین کا تعلق ہے, ان کے والدین کا کوئی مذہب نہیں تھا. تو بیسیکلی نیتن یاہو کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے, صرف یہ ان ربیز جن کا یہ کانسیپٹ ہے, جو اسی کانسیپٹ کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایپسٹین فائل بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں, تو یہ اس کانسیپٹ کے کرنے والے ہیں. اور انفارچونیٹلی امریکہ ویسے ایک ریلیجیسلی انکلائنڈ کنٹری تو ہمیشہ تھا, اور انہوں نے وہ بس ایک لبادہ وہ سیکولرزم وغیرہ اوڑا ہوا تھا, بیکاز پیٹ ہیگسیت کے جو بیانات ہیں پروفیٹک ڈیلیوژنز والے, یہ اپنا ہی اگر آپ ان کی دیکھیں بک کے حساب سے, تو یہ ان کے اوپر زیادہ لاگو ہوتا ہے جو وہ مسلمانوں پہ لاگو کر رہے تھے پیٹ ہیگسیت, کیونکہ ان کے مطابق جیوز کے تو یہ کلنگز بھی کر سکتے ہیں, لینڈ بھی لے سکتے ہیں, اور فساد بھی برپا کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو نیوٹرلائز ہونا چاہیے فرام پیٹ ہیگسیٹس پوائنٹ آف ویو, تو وہ اسرائیلیز ہیں, ناٹ دا ایرانیئنز, ناٹ دا مسلمس. پھر جس طرح کے یہ ٹیٹوز ہیگسیٹ بھی پہنتے ہیں, جس طرح کا بریف جو ہے ایرانین امریکن فوجیوں کو ان کے جنرلز نے اس جنگ سے پہلے جو بریف دی تھی, وہ یہی کہا تھا کہ یہ آپ جیزس کے لیے جنگ کر رہے ہیں, اور جو اینٹی کرائسٹ فورسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک قسم کا یہ آرمیگیڈن ہے کہ اس کے بعد ایک نیا وہ ساری فورسز جو ہیں ختم ہو جائیں گی. اس طرح کی بریفs ان کو دی گئی ہیں. تو یہ, اور میں اس سلسلے میں بہت کچھ اور بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح ان کے ایک جو پیسٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا نام ان کا, گورکی ہے سم تھنگ, کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیں اور اس کا بلیم آپ ڈالیں ایرانینز پہ, اور اس کے بدلے پھر ہم تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ کر لیں گے, یعنی کہ خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ اور راک آف ڈوم دونوں کو آپ تباہ کر دیں. تو یہ چیزیں پھر لینزی گرام اور ان لوگوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ سب لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے یہ بننا چاہیے. اور اب یہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے آگے جا رہے ہیں, کیونکہ باقی سارے بیانیے ایکچولی پٹ چکے ہیں, کیونکہ وہ اتنے بوگس اور بودے تھے, اور اتنے زیادہ انہوں نے اس میں چینجز کی تھیں. تو میں بس اس چیز کا یہ آپ سے بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا, ہم نے یہ سنا تو تھا کہ ایران کے پاس میزائل کیپیبلٹی بڑی بہترین ہے, وہ ڈرونز بھی جو ہے وہ جو بنا رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا رہے ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کو اور اسرائیل کو. لیکن یہ جو امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مڈل ایسٹ میں ایران نے ٹارگٹ کیا, ان کے ریڈار سسٹمز کو انگیج کیا, اور وہاں پہ جو ان کی سٹرائکس تھی وہ بڑی کامیاب رہیں, یہ کیپیبلٹی تو ایران کے پاس نہیں تھی. اس میں آپ کے نزدیک وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے ایران کو مدد فراہم کی, جس کے نتیجے میں ایران جو ہے یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں, جب ایرانین فارن منسٹر سے پوچھا گیا کہ کیا چائنیز اور رشین آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا تھا. اب وہ ہیلپ کس طرح کی ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ گیس ہو سکتا ہے. مطلب چائنیز جو بڑا سخت طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ جو ابھی ان کی میزائل پروڈکشن ہے اس کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹینیوس رہے اس جنگ کے دوران بھی, پلس وہ ان کو سیٹلائٹ نیویگیشن دے سکتے ہیں, پلس وہ ان کو جیسے وہ آلریڈی بیدو 3 دے رہے ہیں نیویگیشن سسٹم انسٹیڈ آف جی پی ایس کے بدلے جو یوز کر رہے ہیں, پھر وہ ان کو وہ سائبر کی کیپیبلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے
کچھ اسرائیل کے اندر انہوں نے سائبر کو یوز کرتے ہوئے ان کے کیمراز کو ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کیا اسٹریٹس کے. سو اس کے علاوہ وہ ان کو کاؤنٹر میجرز دے سکتے ہیں الیکٹرانک. سو دیر آر سو مینی ویز جس کے اندر وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اور جہاں تک رشینز کا تعلق ہے, جو بات سنی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پریسائز ٹارگٹس فراہم کیے ہیں ہر اس جگہ کے, ہر ریڈار کے, ہر انسٹالیشن کے. پلس آپ جانتے ہیں کہ چائنیز شپ جو ہے وہ بھی آس پاس خلیج عمان کے پاس پھر رہی ہے اور امریکن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کریں. اور وہ شپ ہے ہی انٹیلیجنس جو کوآرڈینیٹ کرتی ہے اور سارا کچھ آس پاس کی رپورٹنگ کرتی ہے. تو obviously there is something which is اور وہ کیوں نہیں کریں گے, obviously وہ this is a time for them کہ وہ. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کو جس طریقے سے ہٹ کیا ہے, اب ایران کی جو میزائل سازی کی صلاحیت ہے انہوں نے کہا وہ 10% رہ گئی ہے, 90% امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے نتیجے میں ختم ہو چکی ہے. جس طریقے سے ایران سر ابھی جواب دے رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیم یہ ٹھیک ہے یا یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ باتیں ٹھیک ہے؟ اصل میں ایران کے پاس ابھی بھی میزائلز اور ڈرون پروڈکشن کی صلاحیت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک موجود ہے. اس میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ MIT کے ایک پروفیسر ہیں ٹیڈ سم تھنگ, پورا نام مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی. اس میں انہوں نے اس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ایرانین میزائل لانچز جو ہیں وہ سڈنلی صحرا میں سے ایک دم نکل آتا ہے. یعنی کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان لانچر کو ڈھونڈا جائے اور ان کو مارا جائے. اسی طرح انہوں نے دکھایا تھا کہ جب وہ میزائل مطلب انہوں نے اسرائیل کی ویڈیوز بنائی تھی ان کے ہوا میں کہ کس طرح ان میں سے وہ ایک کلسٹرز نکل رہے ہیں, یعنی کہ ایک میزائل میں سے 10 ڈیکوائز نکلتے ہیں جو کرتے ہیں. سو اس بات کو بتانے کا پرپز یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ان کی ڈسٹروائے کر دی ہیں, 10% رہ گئی, اس کلیم کو تو میں نہیں مانتا. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میزائل اور ڈرون کی جو تعداد ہے اور کیپیبلٹی ہے ٹو لانچ وہ کم ہو جائے گی. جیسے پہلے دن ہم نے دیکھا تھا 351 میزائل لانچ کیے ایران نے, 9ویں دن میں جا کے یہ 19 رہ گئے. تو ظاہر ہے ایران اب دیکھ رہا ہے کہ یہ وار لمبی ہو رہی ہے, تو یا تو وہ اس کو انٹیلیجنٹلی کیلیبریٹ کر رہا ہے اور یا ان کی میزائل جو ہے وہ نیچرلی آہستہ آہستہ کم تو ہونے شروع ہو گئے ہوں گے. نہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے اب یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ اپنے خاتمے کے قریب ہے, اور جو نئی ایرانین لیڈرشپ ہے ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں نئی ایرانین لیڈرشپ کو اگر امریکہ ٹارگٹ کرتا ہے تو اس جنگ سے باہر نکلنا امریکہ کے لیے آسان ہوگا, اور ادروائز اگر امریکہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتا تو امریکہ کے لیے اس جنگ سے نکلنا آسان ہوگا آپ کے نزدیک؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب نے 31 مارچ کو چائنا جانا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے, بیکاز جنگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے 3 دن کا دورہ کرنا یہ ذرا ایک مشکل سی لگتی ہے پروپوزیشن. دوسرا اسی طرح پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی اب پہلی بار سارے گلف کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کی ہے, تو اور میرے خیال میں انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے. تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے اور اس کا سولوشن ڈھونڈا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس وار جس کو وہ اس ایسکیلیشن لیول پہ لے گئے ہیں, اس سے پیچھے ہٹنا ان کی ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ مانی جائے گی, انلیس کہ وہ اس کو لفاظی سے کنورٹ کر دیں ایک فتح کے طور پہ. یس اگر وہ خدا نخواستہ اس سیکنڈ لیڈرشپ کو بھی ہٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک وکٹری ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اب ایران کے لیے بھی 2 بڑی ٹف چوائسیز ہیں. ایک ایران نے کہا ہے کہ میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اسٹرینتھ کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس ٹیبل پہ اسرائیل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تانگ آ گئے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہ پھر اٹیک کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ایران کو ڈپلیٹ کرتے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو ویپن مینوفیکچرنگ بھی بہت ہے, ان کی اکانومیز بھی بڑی اسٹرانگ ہے ریلیٹیولی. سو ایک یہ ایران کے لیے ایران نے کہا اس جنگ سے میں اسی وقت نکلنا چاہوں گا جب میں ان کو اتنا ڈیمیج کر دوں کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ اگلی بار انہوں نے یہی چیز کی تو ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایران کے لیے ایک بہت ایک لمحہ ہوگا, ڈیفیکلٹ چوائس ہوگی. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 سٹیجز تک لیڈرشپ کی کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, اور جب 3rd لیڈرشپ آئے گی وہ پھر 4 کو کر لے گی, یعنی کہ ہمیشہ 4 آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی
ایک پوری لیئر ان کے پاس ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایران ظاہر ہے بہت زیادہ تباہی کا شکار بھی ہے اس وقت, بالکل ٹھیک, کیونکہ اکیلا وہ جنگ لڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم نے دیکھا چاند روز قبل کویت میں 3 امریکی فائٹر جیٹس جو ہے وہ گر کر تباہ ہوئے. اس کے بعد ایران نے پہلے کلیم کیا کہ یہ فائٹر جیٹس انہوں نے گرائے ہیں. پھر یہ خبریں آئیں کہ کویت میں جو امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا تھا وہاں پر جو ہے انہوں نے غلطی سے ان کو ہٹ کیا اور وہ جو ہے وہ جہاز گرے. ایران میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غلطی سے 1 جہاز گرا دیا, آپ لوگوں نے 3 جہازوں کو جو ہے وہ غلطی سے کیسے گرا دیا؟ آپ چونکہ آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ ایئر فورس میں سرو کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا, کس طریقے سے وہ 3 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے؟ ایکچولی جہاز عام طور پہ اگر ہم کہیں نا جو فرینڈلی فریسائڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ فرینڈلی فائر میں چلے گئے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا تو ایک انڈین ہیلی کاپٹر بھی کشمیر میں اپنے ہی میزائل اس کے فائر ہو گئے تھے. جی تو اس چیز کے چانسز اس وار میں ریلیٹیولی زیادہ لگتے ہیں کہ وہ اب اس کس وجہ سے ہوا. بہت سارے ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتے ہیں. ادروائز تو ہم جانتے ہیں کہ ایران کے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے, کوئی لانگ رینج میزائل نہیں ہے کہ جس سے وہ کویت کی فضا میں بیٹھے ہوئے امریکنس کو کر دے. اب آئی ڈونٹ نو کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی دیر از سم تھنگ کوئی ہو گئی ہو, اس کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے ورلڈ. سو آپ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی ڈیفینیٹ آنسر نہیں دے سکتے کہ اسی وجہ سے ہوا. ان آل پروبیبلٹی یہ اپنے ہی جو ایک فرینڈلی فائر ہو جاتا ہے وہ اس سے ہی مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. This is